چلنے والا ڈرامہ کی لیٹسٹ جو ہے قسط پیش کی گئی. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو سو کالڈ ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کی کا ملحقہ ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ان کی طرف سے یہ لیٹسٹ قسط جو ہے وہ پیش کی گئی عوام کو. اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ پتہ نہیں بہت بڑی تباہی ہو گئی ہے اور بڑے ملک کے ساتھ ظلم کر دیا گیا ہے اور تحریک انصاف نے پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کر دیے. میں ان کی سب کے کاموں کی تفصیل کے اندر جاؤں گا کہ کیا انہوں نے الزام لگایا ہے اور اس الزام میں کتنا وزن ہے وہ پاکستان کے عوام بھی فیصلہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو پاکستان کے عوام ہے ان کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تماشا جو ہے یہ لگ کیوں رہا ہے. اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک تاریخی جد و جہد سے گزر رہی ہے. پاکستان کی سیاست کیا رہی ہے آج تک؟ پاکستان کی سیاست آج تک یہ رہی ہے کہ چند خاندان بے تحاشا حرام کا پیسے کی مدد سے اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں چلاتے ہیں. اس حرام کے پیسے کی انویسٹمنٹ کر کے الیکشن خریدے جاتے ہیں, الیکشن لڑے جاتے ہیں. اس کے بعد اسمبلیاں بننے کے بعد بھی لوٹے خریدنے کے لیے وہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے حرام کا, اور اس کے بعد بند کمروں کے اندر بیٹھ کے ڈھیلیں کی جاتی ہیں. اور بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بھی ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ڈیلیں کر کے بھی سیاست کی جاتی رہی. اب ایک پاکستان کے اندر ایک پارٹی آ گئی, ایک لیڈر آ گیا جو کہتا ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے پاکستان کے عوام کے زور کے اوپر, ڈرتا میں صرف اللہ سے ہوں اور سیاست میں نے کرنی ہے صرف عوام کے زور کے اوپر. اور عمران خان جو ہے وہ نہ صرف اپنی تمام سیاسی جو تحریکیں چلاتے ہیں ان کی سیاسی حکمت عملی جو ہوتی ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا پچھلے 4 مہینوں کے اندر شاید اس کا اتنا طاقتور مظاہرہ پہلے نہ ہوا ہو کہ کس طریقے سے ایک پورے پرانے بوسیدہ نظام نے, ایک پاکستان کی سٹیٹس کو نے باہر کی بیرونی مداخلت کی مدد کے ساتھ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی گئی اور اس کے خلاف جد و جہد ہوئی. اس کے خلاف عمران خان کھڑے ہو گئے. اور کیا ہتھیار استعمال کیا عمران خان نے؟ واحد ایک ہتھیار استعمال کیا, پاکستان کے عوام. اور پاکستان کے عوام نے اپنی قوت دکھائی اور اس قوت کے ساتھ پاکستان کے عوام نے یہ پیغام دے دیا کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ کوئی بند کمروں کے اندر بیٹھ کے لوگ نہیں کریں گے, وہ چند خاندان نہیں کریں گے, وہ کوئی بیرونی طاقتیں نہیں کریں گی. نہ پاکستان کے عوام باہر کی طاقتوں کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہیں اور نہ ان طاقتور خاندانوں کی غلامی کرنے کو تیار ہیں. اور پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اب یہ پورا نظام جو ہے نا یہ لرزہ خیز ہے, اب یہ ہلا ہوا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی بڑی طاقت جو عوام کی ہے اس سے مقابلہ کیا کیا جائے. تو ایک پہلو عوام کی طاقت کا یہ ہے, یہ عمران خان کیوں مافیاز کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ عمران خان کیسے کارٹلز کے خلاف جد و جہد کرتا ہے, عمران خان کمپرومائز کرنے کو تیار کیوں نہیں ہوتا. عوام کی طاقت اور سیاست کرنے کے لیے بدقسمتی سے آج کے دور میں پیسہ بھی چاہیے. وہ کہتا ہے میں پیسہ بھی نہیں لوں گا طاقتور سے, میں پیسہ بھی لوں گا عوام سے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں عمومی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت تو اس وقت بیرون ملک پاکستانیوں کی جو ترسیل زر ہے اس کے اوپر یہ معیشت اس وقت کھڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں بہت سارے پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی جو ہیں, عام آدمی جو ہے وہ پیسہ اس کے اندر جمع کراتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس کی آتی ہے بیرون ملک پاکستانیوں سے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ہم یہ دروازہ بند کر دیں, اگر کوئی سیاسی پارٹی عوام سے پیسہ لے کر سیاست نہ کر سکے تو پھر ایک ہی راستہ رہ جائے گا, وہ ہے طاقتور گھروں کا راستہ, طاقتور اداروں کا راستہ, بیرونی طاقتوں کا راستہ. ان کے سامنے آ کر سر جھکاؤ گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کمپرومائز کرو گے تو پھر سیاست کر سکتے ہو, ورنہ گھر میں بیٹھو اور بیان دیتے رہو. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, بہت اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں پہلے پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے کوشش کی سیاست کے میدان میں آ کے کام کرنے کی, لیکن نہیں کامیاب ہوئے. اور ایک وجہ یہ ہے
کہ پیسہ کے بغیر سیاست ہو نہیں سکتی. جلسے کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, الیکشن ڈے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بینر جھنڈے لگانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اور عمران خان نے اس جو مشکل چیز تھی اس کو توڑا اور عوام کی طاقت سے توڑا. عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ جمع کرنے والے, خیرات کے لیے پیسہ جمع کرنے والے انسان ہیں. شوکت خانم انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 شوکت خانم بن رہے ہیں, نمل یونیورسٹی بن رہی ہے, عمران خان فاؤنڈیشن جو ہے, لوگوں کو اعتماد ہے, ان کو پتہ ہے یہ دیانتدار انسان ہے, اس کو جو پیسہ دیں گے جس مقصد کے لیے وہیں استعمال ہوگا. اسی لیے کہ وہ واحد آدمی ہے جن کے نام کے اوپر سیاست کے اندر بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ صرف وہ نہیں پیسہ دیتا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کا انویسٹر بنوں گا, آپ کے میں الیکشن میں پیسہ لگاؤں گا, لیکن پھر اس کا مجھے کم سے کم 10 گنا ریٹرن بھی آگے سے چاہیے. یہ نظام ہے جو خطرے میں ہے. عمران خان نے اور پاکستان کی عوام نے مل کے اس نظام کو خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے آج کہ کسی طریقے سے یہ دروازہ بند کر دیا جائے. اور تماشا یہ کیا کر رہے ہیں, تماشا یہاں پہ ہزاروں پیجز, اتنے بڑی بڑی فائلیں جو ہیں, فاروق حبیب اٹھا کے بیچارہ, اس کے بھی مسل بیچارہ کیا اس کے اچھے مسل بن گئے ہیں. الیکشن کمیشن جا کے اتنی تفصیل جمع کی ہے. میں چاہتا ہوں الیکشن کمیشن صرف ایک کام تو ہمت کرے نا, ذرا ویب سائٹ کے اوپر ڈال دے سارے پاکستانیوں کے لیے دیکھنے کے لیے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا تفصیل جمع کی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹس کی, اور باقی یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا تفصیل دی ہوئی ہے. حرام کا پیسہ, ان کے اوپر یہ پارٹیاں چل رہی ہیں. اور چلیں آپ مجھے تو بولیں گے کہ میں ان کا سیاسی مخالف ہوں, کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, الزام تو بہت پہلے سے لگ رہا تھا. 1-2 سال پہلے کی ویڈیو ہے, اٹھا کے دیکھ لیں. بلاول زرداری کیا کہہ رہے ہیں؟ بلاول زرداری کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے پیسہ لیا اسامہ بن لادن سے بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے. یہ خود پی ڈی ایم کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں اپنے وزیر اعظم کے بارے میں کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسہ لیا حکومت گرانے کے لیے. اسی طریقے سے دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی یہ الزامات ہیں, اور ایک نہیں بڑی لمبی فہرست ہے. مجھے یقین ہے کہ فاروق حبیب ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بڑی پوری یہ تفصیل بتا دیں گے کہ کدھر کدھر سے ہوا. ان پارٹیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ جو فلانا آیا تھا اس کے اندر جو ہے نا یہ کوما ٹھیک نہیں تھا اور فل سٹاپ ٹھیک نہیں تھا. میں بھی آتا ہوں ابھی اسپیسیفک, لیکن میرے خیال میں اگر کسی کو شک تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جانبدار ہے, یہ ایک سیاسی حریف ہے, یہ اب ریاستی ادارہ نہیں رہا, یہ ایک سیاسی حریف ہے, یہ پی ڈی ایم کے الائنس کا پارٹنر ہے, اس میں آج کے بعد یہ شک بالکل ہی ختم ہو جانا چاہیے. اچھا ہے سچ جو ہے کھل کے سامنے آ جانا چاہیے, جو جہاں پر کھڑا ہوا ہے اور جس کی جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے آشکار ہو جانا, یہ بھی بھلا ہے. یہ کوئی آج کے فیصلے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ان سب لوگوں کو ضرور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے گی جس سے تحریک انصاف کی جو پابندی لگا دی جائے گی, اور آج کے بعد تحریک انصاف کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو اتنی ہمت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ہوئی کہ اتنا کو گھٹیا فیصلہ دے سکیں. کوشش انہوں نے بڑی کی ہے لیکن یہاں تک وہ بھی نہیں پہنچے, تو کم سے کم وہ کہانی جو 6 سال سے چلا رہے تھے وہ تو ختم ہو گئی. اب آ جائیں جی 3 ٹھوس الزامات لگائے کیا ہیں اپنے فیصلے کے اندر. انہوں نے کیا 3 چیزیں کہی ہیں کہ کیا خرابی کی گئی ہے. پہلے انہوں نے کہا جی انڈسکلوزڈ اکاؤنٹس تھے, وہ تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈسکلوز کیے جا چکے ہیں, ان کی تمام تفصیل دی جا چکی ہے. پیسہ کدھر سے آیا, کتنا خرچ ہوا, کب خرچ ہوا, وہ تمام دی جا چکی ہے. وہ تمام سبمیشنز جو کی گئی ہیں ریکارڈ کے اندر وہ تمام کو نظر انداز کر کے آج فیصلہ کیا گیا. ایسے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آج سے 6 سال پہلے لکھا گیا تھا. تمام ریکارڈز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ان کی تفصیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اس کے اندر کوئی ممنوعہ فنڈنگ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایک تو پہلی بات. تو اور اگر جیسے میں نے کہا, میں تو کہہ رہا ہوں ویب سائٹ پہ لگا دیں, چڑھا دیں ویب سائٹ کے اوپر تحریک انصاف نے جو تمام تفصیل دی ہوئی ہے, اور عوام خود فیصلہ کر لیں کہ یہ تفصیل کیا کافی ہے یا نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹ ضرور لگائیں. انہوں نے جو تفصیل جمع کی ہے وہ بھی لگائیں تاکہ قوم دیکھ سکے کہ کون سی پارٹی کدھر کھڑی ہوئی ہے. دوسرا الزام وہ یہ لگاتے ہیں کہ پروہیبٹڈ سورسز ہیں. آپ ذرا سنیں یہ کتنا بڑا, یہ مذاق نہیں ہے, یہ کتنی بڑی سازش پاکستان کے عوام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں طریقہ کار ہے فنڈ ریزنگ کا، ان کا قانون واضح کرتا ہے. اس کے اندر صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک مخصوص مقصد کے لیے کمپنی بنانی ہے. اس کمپنی کے اندر تمام جو ہے وہ جو ڈونیشنز آئیں گی وہ اس کے اندر جمع ہوں گی، اور سالانہ اس کی رپورٹنگ کی جائے گی. جو وہاں کی اتھارٹیز ہیں، وہاں کی حکومت کی ایجنسیز ہیں، ان کو آپ نے یہ پوری فہرست دینی ہے، کس نے پیسہ دیا، کتنا پیسہ دیا، کب پیسہ دیا، یہ تمام رپورٹنگ کرنی ہے. امریکہ میں وہ فارا ایجنسی وہاں پر کیا جاتا ہے، اور امریکہ کے اندر جہاں سب سے زیادہ پیسہ جہاں سے آتا ہے وہ پی ٹی آئی ایل ایل سی کے نام سے وہ جو پیسہ لینے کے لیے جو ادارہ بنا ہوا ہے وہ رجسٹرڈ ہے. اب وہ پیسہ سارا جو سارے کا سارا انڈیویجول کا وہاں پہ آ رہا ہے، اور وہ تمام ڈسکلوزڈ ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ایل ایل سی کا جو پیسہ ہے یہ کمپنی کا پیسہ اس لیے نہیں دیا جا سکتا. صاف صاف الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ تحریک انصاف نہیں، کوئی پاکستان کی سیاسی پارٹی ایک عام پاکستانی سے جو ملک سے باہر رہتا ہے اس سے پیسہ نہیں لے سکتی. یہ صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عوام کی جمہور کی سیاست نہیں اجازت دی جائے گی. صرف پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت ان کو ہوگی جن کے پاس حرام کی دولت ہے، جن کے پاس انویسٹرز ہیں جو پیسہ لگائیں گے اور پھر اقتدار میں آ کے پیسہ کمائیں گے. اور ساتھ مذاق یہ کہ وہ امریکہ کے جو قانون ہیں وہ پی ٹی آئی ایل ایل سی والے وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے بھی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور بیرونی ملک. تم چودھری ہو امریکہ کے، وہ ان کی ہر سال رپورٹنگ ہو رہی ہے، وہ کہہ نہیں رہے کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہاں سے بیٹھے ان کو پتا ہے کہ امریکہ کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو جو بھی وہاں پر اکاؤنٹس بتائے گئے ہیں اسی طریقے سے وہ نام لیے گئے. وہ بندے کا نام دیا کہ جی نام ہندو تھا تو ہندو پاکستانی نہیں ہوتے، کرسچن پاکستانی نہیں ہوتے. یہ ساری تفصیل لوگوں کے ویڈیو جن کے انہوں نے نام لگائے ان کی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، وہ تمام تفصیل موجود ہے. پھر تیسری چیز ایک اور جو سب سے خطرناک سازش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کوشش یہ ہے جائے گی تو کہیں نہیں کیونکہ قانون کے اوپر اس کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی جو مینڈیٹ ہے اس سے بڑھ کے اور بھی بہت سارے فیصلے کیے. اس میں انہوں نے اپنی مینڈیٹ سے پیسے اپنے اختیار سے تجاوز کر کے جو فیصلے کیے اس میں سے ایک یہ کیا ہے کہ عمران خان نے ایک جھوٹا بیان حلفی دیا گیا. اب جس کو وہ بیان حلفی کہہ رہے ہیں وہ حقیقت اس کی ہے کیا؟ یہ قانون کے مطابق ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر موجود ہے کہ کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں آپ نے. چیئرمین پارٹی کا جو ہے اس نے سرٹیفکیٹ دینا ہے، ایفیڈیوٹ نہیں دینا، حلف نامہ نہیں دینا، صرف ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انفارمیشن گیون ان دا اسٹیٹمنٹ، یعنی وہ جو جمع کرائی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے پاس، انفارمیشن گیون ان دا اسٹیٹمنٹ از کریکٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف. یہ اس کو ذرا فرق کریں حلف نامے سے. جس وقت ہم الیکشن لڑتے ہیں فاروق حبیب کو یا اسد عمر کو یا سرور خان صاحب کو جا کے اپنے پیپر جمع کرانے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن میں ہم ایک حلف نامہ جمع کراتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے اثاثوں کا گوشوارہ ہے ساتھ، اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ ان کے علاوہ میرے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے. یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے کیونکہ ہم اپنے اثاثوں کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ چیئرمین کسی بھی پارٹی کا ہو وہ اپنے اثاثوں کی بات نہیں کر رہا، اپنے آمدنی کی بات نہیں کر رہا، وہ پارٹی کی آمدنی کی اور پارٹی کے اثاثوں کی بات کر رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہزاروں لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. اور الفاظ یہ ہمارے چنے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ عمران خان کے چنے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ قانون میں ہیں کہ جہاں تک میری معلومات ہے اور میرا یقین ہے یہ درست ہے انفارمیشن. یہ صرف اس کے اندر لکھا ہوتا ہے. اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی خطرہ پیدا کریں کہ اوہ عمران خان نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، اب تو عمران خان کی جو ہے نا وہ سیاست کا مستقبل خطرے میں پڑنے والا ہے. نہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی سیاست کا کوئی پہلے خطرہ تھا نہ آئندہ خطرہ ہے. اگر خطرہ ہے اس وقت تو اس پاکستان کے بسیدہ سیاسی اور حکمرانی کے نظام کو ہے کہ جس میں پاکستان کے عوام کو بے اختیار کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کے چند خاندان طاقتور طبقے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمام طاقت ان کے ہاتھ میں ہو
عوام کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہ ہو. میں اب آخر میں صرف یہ کہہ کہ یہ جو انہوں نے آج کیا ہے یہ سپریم کورٹ کی 2017 کی ججمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، جس کے اندر کہا گیا تھا کہ تمام پارٹیوں کو برابری کی بنیاد پہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. اور اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہم گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ان کو ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بھی کیس آپ نے ساتھ چلانا ہے. تو آپ سے ہم مطالبہ نہیں کر رہے، پاکستان کی قوم مطالبہ کر رہی ہے، وہ قوم جس سے آپ یہ اختیار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آزاد سیاسی پارٹی ہو جو صرف عوام کی طاقت کے اوپر سیاست کرے. وہ عوام آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کہاں ہے وہ مسلم لیگ نون کی رپورٹ، کہاں ہے وہ پیپلز پارٹی کی رپورٹ، اور ان رپورٹوں کے اندر کیا کیا ہے یہ میں فاروق سے بولوں گا کہ فاروق ذرا سا تھوڑی تفصیل بتائیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد صاحب نے آپ کو بڑی تفصیلات بتا دیں، لیکن ابھی ایک انفارچونیٹ خبر بھی اسی دوران آئی جو ہیلی کاپٹر کریش کے حوالے سے ہمارے 6 افسران جو ہیں وہ ریسکیو آپریشن میں سیلاب جو بلوچستان میں آیا اس دوران ہیلی کاپٹر کریش ہوا، وہ شہید ہو گئے. تو تمام پاک فوج سے اور تمام جو شہداء ہیں ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جہاں تک رہ گئی بات میں کوئکلی، کیونکہ جنرل سرفراز جو ہیں کور کمانڈر جو تھے سدرن کمانڈ کے، میں ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بھی انٹریکٹ کر چکا ہوں. ایک انتہائی شاندار افسر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین انسان، اور جو چیز میرے ذہن میں سب سے زیادہ ان کی چسپاں ہے، پہلی دفعہ جب میں ملا اس کے بعد سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی، ایک درد رکھتے تھے بلوچستان کے عوام کے لیے. اور بہت ہی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ اتنا اچھا انسان، اتنا اچھا افسر، اور باقی جو ہمارے سارے افسر جو قوم کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جنت میں جگہ مقام عطا کرے. جی، جس طرح اسد صاحب آپ کو بتا رہے تھے سارے کیس کے حوالے سے کہ جو ججمنٹس نظر انداز کی گئی ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2017 کا فیصلہ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہو، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ قانون کے مطابق آپ پابند ہیں کہ آپ نے کسی سیاسی جماعت کے درمیان کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی. آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے بینک کے کھاتوں کے گوشواروں کی جانچ پڑتال آپ نے کرنی. لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کہا کہ میرا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، میں نے ہر معاملے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آگے رکھنا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ لاڈلوں جیسا سلوک کرنا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کی جو اسکروٹنی کمیٹیاں ہیں یہ ایک وقت میں بنی ہیں. جو یہ بار بار بات کی جاتی ہے جی 8 سال میں 4 سال تو یہ اسکروٹنی کمیٹی نے لے لیے اور یہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے نے لے لیے. 1.5 سال اس میں حنیف عباسی سپریم کورٹ کے اندر کیس کو لے کر گئے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن میں ہیئرنگز نہیں ہوتی رہیں. باقی وقت جو ہے جو ہماری قانونی ریمیڈیز تھیں جس میں ہم نے پٹیشنر کا لوکس اسٹینڈائی چیلنج کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ تو اسکروٹنی کمیٹی میں بھی آیا کہ اکبر ایس بابر کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا کریڈیبل ڈاکومنٹ موجود نہیں تھا جو کسی کورٹ آف لاء کے اندر بطور ثبوت کے پیش کیا جا سکے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آج تک جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی اپنی اسکروٹنی مکمل کر کے الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع نہیں کروا سکی. اور جب ہم نے ان کا وہ ریکارڈ دیکھا ہے جو اسٹیٹ بینک سے بھی انہوں نے منگوایا ہے تو اس میں ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں. 36 کروڑ روپے کا ایسا حساب ہے جو پیپلز پارٹی بتا ہی نہیں سکی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ اس کے ذرائع کون سے ہیں، یہ پیسہ جمع کروانے والے کون سے لوگ ہیں. 66 کروڑ روپیہ نون لیگ نہیں بتا سکی کہ اس کے ذرائع کون سے ہیں. یہ 15 کروڑ 20 کروڑ 5 کروڑ روپے کی رقوم جو ہے وہ کس نے ڈالی ہیں. ان سے یہ سوال پوچھا تو ان کے ایک اکاؤنٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ 5 کروڑ کا چیک تو میاں صاحب کو ایک گجرانوالہ کے بندے نے دیا تھا، وہ تو فوت ہو گیا ہے. اس کا نام پوچھا تو فوت ہونے والے کا نام انہیں معلوم نہیں تھا. 5 کروڑ کا چیک تو جو ہے وہ شجاعت عظیم نے دے دیا تھا، اس کو مشیر حبابادی نواز شریف نے اپنے دور حکومت کے اندر جو ہے وہ لگا دیا تھا. اور یہاں پر یہ کہہ دینا کہ پی ٹی آئی یو ایس اے میں ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، یہ تو یو ایس اے کا قانون ہے اور ہر 6 مہینے بعد ہم وہاں پر اپنی رپورٹ جمع کرواتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ 9/11 کے بعد انہوں نے اپنے قوانین بہت زیادہ سخت کر دیے ہیں. وہاں پر کوئی ایسی فنڈ ریزنگ نہیں ہو سکتی جس فنڈ ریزنگ کی بنیاد جو ہے وہ درست نہ ہو. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی یو ایس اے میں بطور ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے.
آصف علی زرداری کے دستخطوں سے یو ایس اے کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہے، اس کے ڈاکومنٹس پیپلز پارٹی کے کیس میں ہم نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں، میں نے آج اپنی ٹویٹ میں بھی شیئر کیا ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے، ان کے روہیل ڈار جو ہیں، ان کے دستخطوں کے ساتھ جو ان کے فورن کے کوئی پریزیڈنٹ ہیں، پی ایم ایل این یو ایس اے میں ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، ایک میاں فیاض ہیں نون لیگ کے، ان کے نام سے یو ایس اے میں ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، جو وہاں پر یہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور مارک سیگلز کو پیمنٹس ہوتی رہی ہیں لابی کرنے کے لیے، اور مارک سیگل آپ کو یاد ہے مشہور لابیسٹ ہے، جن کو بی بی شہید کے جو کیس میں بطور گواہی دینے بھی جو ہے وہ پاکستان آئے تھے، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ تو بنیادی طور کے اوپر اس سارے معاملے کے اندر پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ تو میں نے تو ان کو پہلے بھی چیلنج کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی تو بائسنس اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، یہ ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ ٹاپ آڈیٹرز لے آئیں، آپ اپنی مرضی کے ٹاپ آڈیٹرز، انٹرنیشنل آڈیٹرز، انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز لے آتے ہیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس رکھ لیتے ہیں، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے رکھ لیتے ہیں، اور میڈیا پہ لائیو کوریج ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ کس جماعت نے پاکستان کے اندر سیاسی فنڈ ریزنگ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے، کس کے اکاؤنٹس شفاف ہیں، کس کے نہیں ہیں۔ یہاں پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے، امتیازی سلوک کریٹ کیا ہے، جو شفافیت ہے، جو انہوں نے کام انصاف سے لینا تھا، وہ انہوں نے ہرگز جو ہے وہ کسی صورت نہیں لیا، اور عجیب مذاقہ خیز باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ناصر حسین جو ہیں، ان کی شادی جو ہے وہ رومیتا شیٹھی کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان کا اکاؤنٹ مشترکہ ہے، وہ مشترکہ طور پہ جوائنٹلی پی ٹی آئی کو $27,000 ڈونیشن دے دیتے ہیں، تو رومیتا شیٹھی کی جو فنڈنگ ہے وہ بھارتی فنڈنگ بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو زین کاٹن مل کا مالک میاں اختر، جو کہ پیر محل کا رہنے والا ہے، ٹوبا ٹیکسنگ ڈویژن کا، وہ $10,000 ڈونیشن دیتا ہے کوئی 2011-12 کے اندر، پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر بھی ہے، اس کو بھی ممنوعہ فنڈنگ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکا آصف ہے، وہ پے پال کے اوپر $100 دیتا ہے پی ٹی آئی کو، اپنی فرم کی طرف سے اس کے وہاں سے آ جاتے ہیں، وہ بھی فارن فنڈنگ کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن، یہ جتنے اس کی تفصیلات سامنے آتی جا رہی ہیں، اس میں بہت ساری ایسی مضحکہ خیز چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، نہ جس کا سر ہے نہ جس کا کوئی پاؤں ہے۔ اگر کوئی زبردستی سے اور قانون سے ہٹ کے اس معاملے کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ یہ عمران خان کی کوئی سرٹیفیکیشن ہے، تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان کے کوئی ذاتی اثاثہ جات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ذاتی ان کی کوئی ٹیکس ریٹرن کا یا ویلتھ سٹیٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب سپریم کورٹ میں دے چکے ہیں، 60 ڈاکومنٹس کے ساتھ دے چکے ہیں، یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شک نمبر 13 کے تحت ایک سرٹیفکیٹ جو اسد عمر صاحب نے آپ کو دکھایا، وہ جمع کرواتے ہیں جو ان کی بیسٹ آف دا نالج کے مطابق تھی۔ لہٰذا جو اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے نون لیگ کا، اس کا جو واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اندر یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کوئی حلف نامہ تھا جو عمران خان نے دیا تھا، حلف نامہ کسی صورت نہیں تھا، اور اس کو ہم پوری طرح جو ہے وہ اس کو جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور ہماری قانونی ٹیم بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور یہ بھی ہم سامنے لے کر آئیں گے کہ ہم نے اس کو کس فورم کے اوپر جو ہے وہ چیلنج کرنا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم اس کو پٹیشن کر کے چیلنج بھی کر دیں گے۔ جی بجلی چلی گئی۔ کون سی والی تفصیل جاننا چاہتے ہیں؟ وہ والی تفصیل جو سن لینا، میری بات آپ نے سوال کر لیا، وہ والی تفصیل جس کے وال اسٹریٹ میں سٹوری چھپی تھی کہ انہوں نے $20 ملین جو ہے نواز شریف کو دیے، وہ والی تفصیل سننا چاہتے ہیں؟ وہ میرے خیال میں میری سن لو نا بھائی، آپ نے سوال پوچھ لیا بھائی، ہم دو سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ نے سوال پوچھا، میں جواب دے رہا ہوں۔ سر میں جواب دے رہا ہوں نا بھائی، میں نے آپ کا سوال نہیں انٹرپٹ کیا، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو میں آپ کا پیغام جو ہے پہنچا دوں گا میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے پاس
کہ یہ نوجوان جاننا چاہتا ہے کہ یہ $20 ملین والی کیا کہانی تھی جو الزام لگا ہوا تھا اخبار کے اندر. دوسری آپ نے جو بات کی, آپ کو میں نے بڑی تفصیل سے فرق بتایا کہ ایفیڈیوٹ تھا ہی نہیں. قانون کے اندر ایفیڈیوٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے, سرٹیفکیٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے. شاید آپ نے سنا نہیں, ہو سکتا سننے میں کمزوری ہو, یا آپ نے جان کے ورڈ ایفیڈیوٹ دوبارہ استعمال کیا ہے جبکہ وہ ایفیڈیوٹ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ادھر ہے نا, یہ انفیکٹ یہ دکھا دیں اپنے جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں نا اس کے اندر بنا رہے ہیں, یہ اس کے اوپر یہ لفظ سرٹیفکیٹ لکھا ہوا ہے بڑا بڑا. یہ ایفیڈیوٹ ہے ہی نہیں بھائی, اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے. جی سر, دو مختلف پٹیشنز جو ہیں وہ تقریباً حتمی فیصلہ ہو گیا, لیکن دو مختلف پٹیشنز فائل کی جائیں گی. ایک توہین عدالت کی پٹیشن ہوگی کہ واضح سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی ہدایات کے باوجود الیکشن کمیشن نے, کیونکہ وہ ایک ذیلی ادارہ ہے پی ڈی ایم کا, تو انہوں نے صرف جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو ہے اس کے اوپر تو اپنی فرمودات دے دی ہیں, لیکن قوم کے سامنے وہ لانے کو نہیں تیار ہیں. پتہ نہیں کس چیز کے اوپر پردہ ڈال کے بیٹھے ہوئے کہ وہ نہ مسلم لیگ نون کا سامنے لاتے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے سامنے لاتے ہیں. یہ ہوگی توہین عدالت کی پٹیشن. دوسری جو اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے کہ اس فیصلے کے اندر جو خامیاں ہیں, جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا, جو قانون کی بھی خامیاں اس کے اندر موجود ہیں اور حقائق کی بھی خامیاں ہیں, وہ دونوں ہم پٹیشن میں لے کر جائیں گے. نہیں, اچھا پہلی بات وہ کیونکہ قانون کے اندر صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ پہلے جانا ہے, الٹیمیٹ اپیل آپ کے پاس سپریم کورٹ کی موجود ہوتی ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ریلیکس ہیں, وہ جو فیصلہ وہ بالکل ہوا یہی ہے کہ نہ صرف کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, بٹ چوہا بھی اندر سے مصنوعی نکلا, وہ بھی اصلی چوہا نہیں نکلا. تو یہ جو آپ کا سوال کیا تھا, سوری سپریم کورٹ, وہ نہیں قانون کا, وہ قانون کا آپ کو بتا دوں. آپ کو پتہ نہیں کس وکیل سے آپ نے بات کی, کسی اچھے وکیل سے بات کرو یار. دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے فورن فنڈنگ کیس, اس سے خود الیکشن کمیشن پیچھے ہٹ گیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی جب ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس کے اندر الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا تھا کہ یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے, یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کے اندر جو پیسہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے, تو وہ جمع کرانا ہوتا ہے آپ نے حکومت کے اکاؤنٹس کے اندر, ٹریجری کے اکاؤنٹس کے اندر جمع کرانا ہوتا ہے. اس کا پارٹی کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ کیونکہ ہماری اپیل فائل ہو جائے گی تو اس لیے یہ کورٹ ہی فیصلہ کرے گی کہ وہ ممنوعہ تھا یا نہیں تھا. کس چیز کا جی؟ کر نہیں سکتے, کوئی قانون کا بیسس نہیں ہے نا, کوئی قانون کا بیسس نہیں ہے, ورنہ وہی ہوگا جو پہلے آپ کو پتہ نا الیکشن کمیشن کا پچھلے کو 2 ماہ کے اندر 8 مختلف فیصلے ہیں جو الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف کیے ہیں, اور 8 کے اندر جا کے کورٹ کے اندر ہمیں ریلیف ملی ہے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے غیر قانونی فیصلے کرتے چلے جانا ہے, پھر کورٹس ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو بے شک دینا چاہیں. میں آپ کو, شاید آپ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں بھائی, وہ پی ڈی ایم کا ذیلی ادارہ ہے, آپ ان کے فیصلوں کو اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو فیصلے سمجھ میں آ جائیں گے. سر
सर देखिए हमें जो है हमारा लाएमल कानूनी तौर पे तो मैंने आपको बता दिया, हम पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं, 2 पिटिशन्स फाइल करने के लिए जा रहे हैं। और हुकूमत जो है वो तो उनकी जो परेशानी है वो समझ में आने वाली बात है, जो उनके साथ हुआ है, जो पाकिस्तान के अवाम ने उनके साथ 17 जुलाई को किया है, तो वो तो उससे रिकवर बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। वो तो अब जो है वो ज़ाहिर है कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं कि कोई तरीका जो है कैसे हम ढूंढें कि किस तरीके से ये अवाम के सैलाब को, जिसकी नुमाइंदगी इमरान खान कर रहा है, उसको रोकने का कोई ना कोई तरीका तो बेचारों को इतना तो मौका दे ना कि वो हाथ पैर मार सकें, लेकिन कानूनी जवाब है कोई नहीं उनके पास ये काम करने का। थैंक यू वेरी मच जी।